بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الملکۃ تأتی خاضعۃ، یعنی ملکہ مطیع ہو کر آتی ہے۔ ملکہ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزما لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، تو ملکہ نے اسی وقت فرما برداری کرتے ہوئے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف چلی۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ فلما رجعت هذه البعثة الى ملكة سبا وحكت لها القصة، جب یہ وفد ملکہ سبا کے پاس واپس پہنچا اور اسے سارا قصہ بتایا۔ وفد سے مراد وہ وفد ہے جو تحفے تحائف دے کر ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا تاکہ ان کو آزمائے کہ یہ ان تحفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا ان تحفوں سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ سامیت و اطاعت ہیا و قومہا، اس نے اور اس کی قوم نے سنتے ہی فرما برداری کی۔ تو جب وفد نے آ کر بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان تحفوں کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوئے، ان سے بے رغبتی اختیار کی، تو پھر ملکہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہی ہیں، تو پھر اس نے اور اس کی قوم نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ان کی فرما برداری کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ وَأَقْبَلَتْ تَسِيرُ إِلَيْهِ فِي جُنُودِهَا خَاضِعَةً، اور وہ ان کی طرف اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ وَلَمَّا تَحَقَّقَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُدُومَهُمْ إِلَيْهِ فَرِحَ بِذَلِكَ وَحَمِدَ اللَّهَ، جب سلیمان علیہ السلام کو ان کے آنے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس پر وہ خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَأَرَادَ أَن يُرِيَهَا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ آیت من آیت اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدَلَّ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ وَنِعْمَةِ عَلَى سُلَيْمَانَ، تاکہ یہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی قدرت اور نعمتوں کی واضح دلیل ہو۔ فَأَرَادَ أَن يُحْضِرَ عَرْشَهَ الَّذِي وَكَّلَتْ بِهِ رِجَالًا أَقْوِيَاءَ أُمَنَاءَ، انہوں نے اس کا وہ عرش جسے اس نے نہایت امین اور طاقتور آدمیوں کے حوالے کر رکھا تھا حاضر کرنے کا ارادہ کیا۔ فَطَلَبَ مِن مَلَائِهِ أَن يَأْتُوهُ بِعَرْشِهَا قَبْلَ وُصُولِ هَذَا الْمَوْكِبِ الْعَظِيمِ، اپنے سرداروں سے طلب کیا کہ ان کے بڑے لشکر کی آمد سے پہلے وہ اس کا عرش ان کے پاس لائیں۔ موکب بڑے لشکر کو کہتے ہیں، وہ لشکر جس میں سوار بھی ہوں اور پیادہ بھی ہوں۔ وَقَدْ تَحَقَّقَ مَا أَرَادَ سُلَيْمَانُ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ وَكَانَ مُعْجِزَةً، سلیمان علیہ السلام نے جیسے ارادہ کیا تھا تھوڑے ہی وقت میں ایسا ہی ہوا، اور یہ معجزہ تھا کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ وَأَمَرَ بِهِ سُلَيْمَانُ فَغُيِّرَ بَعْضُ صِفَاتِهِ لِيَخْتَبِرَ مَعْرِفَتَهَا وَثَبَاتَهَا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، سلیمان علیہ السلام نے اس عرش کو قدرے بدلنے کا حکم دیا کہ اس کی کچھ صفات بدل دی گئیں، اور اس کا مقصد اس عرش کو دیکھنے پر علم اور معرفت کا امتحان تھا۔ وَإِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى قُصُورِ نَظَرِهَا فِي أُمُورِ أَدَقَّ مِنْهُ وَأَبْعَدَ مَنَالًا، کہ اگر اس پر کوئی مغالطہ ہو تو یہ اس سے زیادہ دقیق اور دور رس معاملوں میں کوتاہ نظری کی دلیل ہوگی۔ یعنی اگر ملکہ سبا کو اس پر مغالطہ ہو گیا تو یہ اس دلیل ہوگی اس بات کی کہ دیکھو تم عرش کو ہر وقت دیکھتی ہو، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تو تم سے وہ نہیں پہچانا جا رہا۔ اسی طرح تمہاری عقل نے اس سے دورس معاملوں میں بھی کوتاہ نظری ہی کا مظاہرہ کیا کہ سورج تمہیں ایک طاقت کا مظہر نظر آ رہا تھا تو تم نے اس کی عبادت شروع کر دی، حالانکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ طاقت کوئی اور ہے،
سورج کو بنانے والی ذات اور ہے، جس نے سورج، چاند، ستارے، ہر فائدہ دینے والی چیزوں کو بنایا ہے، اصل میں وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔